بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کا وہ کھلا دشمن ہے جو وار ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے اور ہمیشہ دیوار کی اس جگہ پر ضرب لگاتا ہے جو کمزور رہ جاتی ہے۔ سراہے جانے کی خواہش، اپنی تعریف سننے کی عادت حد میں رہے تو اتنی بری نہیں، مگر حد سے بڑھ جائے تو جنون بن جاتی ہے، اور جنون کا سمندر جب بپھر جائے تو ہر شے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی تعریف سننے کے بعد عجیب سرور کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ایسا کیف و سرور جس کے آگے ہر شے ہے شے۔ میں جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں مجھے ان پہ ترس آتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں۔ ان پر سراہے جانے کی عادت ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صاحب اقتدار اس علت کے عذاب میں کس بری طرح مبتلا ہیں؟ ہمارے ایک مشہور سیاستدان جن کی فین فالوئنگ کافی ہے، ایک غیر ملکی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ باہر کے ملک کی سیاست تو بورنگ ہے، سیاست کا اصل مزہ تو پاکستان میں ہے۔ کیسے آپ کے آگے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، اندازہ کریں۔ عوامی نمائندے عوام کی خدمت کم اور داد کے شوقین زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو جب یہ کرسی سے اترتے ہیں یا کھینچ کھانچ کر اتارے جاتے ہیں تو باولے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو کاٹتے ہیں اور کبھی کسی پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن کی وہ پہلی سورہ جس کے پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر ہم کیوں شیطان کے دل فریب جال میں پھنستے ہیں؟ خوش آمد پہ خوش ہو کر کیوں خود کو قابل ترس بناتے ہیں؟ شیطان جانتا تھا کہ اللہ نے ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، اس سے سورت کی اہمیت واضح ہے۔ ابلیس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، ہم تو پہلی آیت پر ہی اس کے جال میں پھنس گئے، آگے کا سفر تو بات کی بات ہے۔ خدا را اپنے اندر اس بری عادت کو ختم کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ذہانت، یہ مال و دولت، یہ حسن، یہ دشمنیاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی جب ملک الموت سامنے ہوگا۔ آج آپ مریں گے تو کل دوسرا دن ہوگا۔ آپ کے اپنے بچے، دوست، بہن، بھائی آپ کو دفنانے کے بعد بریانی اڑا رہے ہوں گے۔ آپ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر کیوں خود کو ہلکان کرتے ہیں؟ میں بے حد محدود علم کی مالک ہوں، کوئی عالمہ بھی نہیں ہوں، تمام باتیں اپنے ناقص تجربے اور مشاہدے پر کی ہیں۔ کسی کو اختلاف یا دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔